سمجھو، پرزے کر دینا. اللہ اپنے اور اپنے رسول کے لفظ استعمال کرتا ہے، میں آپ اللہ و رسول ہو، جس نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی. ماں باپ کے لفظ استعمال کرتا ہے، آپ کا ہو، حقوق الوالدین، حقوق پرزے کرنا. ماں باپ کو ذلیل کرنے والا اپنی دین دنیا کو پرزے کر دے گا، کچھ نہیں بچے گا، کچھ نہیں بچے گا. 6 سال کی عمر تھی جب اللہ کے نبی نے اپنی ماں کو مرتے دیکھا ابوا کے میدان، ابوا کے جنگل میں. 2000 میں نے قبر کو جا کے ڈھونڈا تھا، بڑی مشکلوں سے پہنچا تھا. اللہ نے ڈرائیور ملا دیا تھا، وہاں پولیس جانے سے روکتی ہے، اس کے بڑے ہاتھ پاؤں جوڑے محنت تھی. پھر وہ ہمیں اندر پہاڑوں کے اندر لے گیا تھا. سڑک کوئی نہیں ہے، یا کاٹ کی سڑک ہوتی ہے جس نے دیکھا ہوا ہے. تو چلتے اندر 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 ابوا کی شہر سے 10-12 کلومیٹر اندر کی طرف پہاڑ سے کھاڑے، جہاں ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی، وہ تمہارے یہ گہری کے برابر اونچی ہوگی، اتنی اونچی ہوگی. تو اس کے اوپر ایسے فلیٹ میدان تھا جہاں وہ قبر تھی. میں 14 سال پیچھے ہو کے دیکھنے لگا کہ 2000 میں وہاں انسان نام کی کوئی چیز نہیں تھی. 14 سال پہلے جب اللہ کے نبی کی ماں مر رہی تھی تو تمہارے نبی پہ کیا گزر رہا ہو. اور جب دیکھا حضرت یہ 3 افراد تھے، ام ایمن اور آمنہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت آمنہ کی عمر 25 سال، ٹوٹل 25 سال. باقی 25 سال کی عمر میں فوت ہو گئے اور ماں بھی 25 سال کی عمر میں فوت ہو گئی. جیسے یہ جوڑا اللہ نے پیدا کیا تھا صرف محمد مصطفیٰ کی تخلیق کے لیے، ان کو اللہ نے ایسے پاک پاکیزہ اٹھا لیا جو زمانے کی بت پرستی میں وہ ملوث ہی نہ ہونے پائے، اور دین فطرت پر اور دین حنیف پر ان کو اٹھا کر اللہ ان کو اپنے عالیشان مقام عطا فرمائے. تو حضرت آمنہ نے محسوس کیا کہ موت آ گئی ہے. تو انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا، آپ سہمے ہوئے، ڈر ہوئے، اور ایسے دیکھ رہے تھے ماں کو. ان کا کل حی میت، بیٹا بار زندہ مر جاتا ہے. کل جدید بال، ہر جوانی ڈھل جاتی ہے اور لگتا ہے میں ختم ہو رہی ہوں. لیکن میں نے ایک ایسا بیٹا چھوڑا ہے جو سارے عالم کو روشن کرے گا، سارے جہان کو روشن کرے گا. اور پھر شمع بجھ گئی، آنکھیں بند ہو گئی، اور اللہ کے نبی ماں کے سینے پر سر رکھتے ہوئے رو رہے ہیں، جواب کیوں نہیں دیتی ہو اماں، جواب کیوں نہیں دیتی ہو اماں. اور وہاں سے 10 میل دور وہ بستی ہے جہاں سے گئی ہوں گی میرے خیال میں ام ایمن گئی ہوں گی، کسی کو بلا کے لائی ہوں گی، قبر کھودی ہوگی. پھر جب چلنے لگے ہیں تو اللہ کے نبی پیچھے پڑتے اور جا کر ماں کی قبر پہ لیٹ گئے اور جو قبر کو پکڑ لیا. جب واپس ام ایمن آئی ہیں تو اللہ کے نبی کہہ رہے تھے میری ماں تجھے پتا ہے نا تیرے سوا میرا دنیا میں اب کوئی نہیں، تو میرے ساتھ کیوں نہیں چلتی، میں اکیلا کیسے جاؤں. یہ تو قبر پر لیٹا ہوا اللہ کا رسول یہ نوحہ کہہ رہا تھا کہ تجھے تو پتا ہے کہ تیرے سوا میرا اب دنیا میں کوئی نہیں ہے، میں تیرے بغیر کیسے چلا جاؤں. 6 سال کے بچے کو یہ نہیں خبر کہ قبروں میں جانے کے بعد کوئی باہر نہیں نکلا کرتا. ان میں احمد نے بڑی مشکل سے وہاں سے گھر جیتا اور اٹھایا اور لا کر اونٹنی پر بٹھایا ہے. مکے تک آپ ہوتے چلے گئے ہیں. ماں کے ڈلیوری کا آپریشن ہے، وہ غم تازہ ہے. جب آپ نے آخری حج کیا تو آپ نے ابوا کی بستی میں قیام کرنے کی بجائے 70-80 ہزار کے مہینے کو ماں کی قبر کے چاروں طرف خیمے لگانے کا پروگرام دیا. میں چشمدید گواہ ہوں، وہاں خیمے نہیں لگ سکتے. وہ پہاڑ ایسے ملے ہوئے تھوڑی کہیں سے جگہ ہے جہاں سے جیپ گزر جائے، کوئی ٹرک گزر جائے اور کوئی جگہ نہیں. لیکن میرے نبی نے سارا قافلہ ماں کے قبر کے چاروں طرف اتروایا اور پھر خود کیا کیا پھر آپ خیمے بڑھ گئے، پھر آپ گئے اور ماں کی قبر کے طرح یوں بیٹھے، گھٹنے اٹھا کے ہاتھ اوپر رکھتے، سر یوں رکھا اور کئی گھنٹے معصوم بچے کی طرح روتے رہتے. چاروں طرف آپ کی ہچکیوں کی آواز آ رہی تھی. ہاں یہ مائیں جب پاکستان میں ذلیل ہوں گی، جب عرب میں ذلیل ہوں گی تو کیسے میرے رب کے کرم کے دروازے کھلیں گے. والدہ صدیقہ ہو، باپ آباد ہو، باپ کے نام فرمان ہوں گے، دوستوں کو دیکھ کے مسکرائیں گے، باپ کو دیکھ کے تیزی چاہیں گے. وہ سادہ قبیلہ کا فاصل قبیلے کا سردار فاصل اور فاضل ہوگا.
بدماش ہوگا، وكان رئيس القوم أذلهم، حکومت ذلیل انسانوں کے ہاتھ میں ہوگی، حکومت کرنے والا ذلیل بدترین طبقہ ہوگا۔ وہ اتنی بڑی مخافت کر رہی، ایک دوسرے کو سلام بھی کریں گے اور اندر میں بغض بھی چھپایا ہوگا، منہ سے مسکرائیں گے، سینے بغض اور نفرت سے بھر ہوئے ہوں گے۔ وَلَتَعْرَفِ الْخَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، موسیقی سب جنگ میں گونج اٹھے گی، سارے بازار موسیقی سے گونجیں گے، ہر طرف گانے والیاں عام ہو جائیں گی، گانا عام ہو جائے گا، بسوں میں، ٹرکوں میں، موٹر سائیکلوں پر، گاڑیوں میں، موٹروں میں، جہازوں میں، ٹریکٹروں پر، ٹرالیوں پر، مسجد کے پڑوس میں، چاروں طرف جب موسیقی کی سر تال ہوگی اور گانے والیاں محترم ہوں گی اور اسواق بالمساجد، اور مسجدوں میں لڑائیوں والا سما پیدا ہو جائے گا اور مسجدیں لڑائی جھگڑے کا مرکز بن جائیں گی اور نفرت مسجد سے اٹھائی جائے گی، منبر سے نفرت کو بھڑکایا جائے گا اور منبر سے عصبیت کی آگ کو جلایا جائے گا۔ جب مسجدیں محبت کا پیغام دینے کی بجائے نفرت کا پیغام دینے والی بن جائیں گی، یہ کنایا ہے وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں شور و شرف سے آخری معنی تک مراد ہے مسجدوں کا احترام کیا، منبر کا احترام کیا، جس منبر سے محبت کے پیغام پہنچائے گئے اسی منبر سے نفرت کے کانٹے کو پھیرے گئے۔ وَشُرِبَتِ الْخُمُرُ، اور شراب پی گئی، مسلمانوں نے شراب کی، سارے پاکستان میں شراب کی بھٹیاں چل رہی ہیں، دیہاتوں میں شراب کی بھٹیاں چل رہی ہیں، بیچنے والے مسلمان، پینے والے مسلمان، ناچنے والے مسلمان، نچانے والے مسلمان، گھنگرو چھنکانے والے مسلمان، چھنک سننے والے مسلمان، سوگرات بیٹھ کے ننگی فلمیں دیکھنے والے مسلمان، ساری عورت کو بے حیا کر کے کپڑے اتار کے تقریر سے نچایا اور ساری نسل کو زنا پہ لگا دیا۔ یہ سب کچھ کب ہوگا؟ اور شراب کی جائے گی، وَجَعَلَ آخِرَ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اور آج کے لوگ پہلے لوگوں کو بے وقوف پاگل کہیں گے، اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھدار کہیں گے، جب یہ سب کچھ ہوگا۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ضرب اللہ مثلا قریۃ كانت آمنة مطمئنة۔ میں تمہیں پاکستان کا حال سناؤں، میں تمہیں عرب کا حال سناؤں، میں تمہیں عجم کا حال سناؤں، میں تمہیں امت مسلمہ کا حال سناؤں، ہر ملک کی ہم کر دو کہ ایک میں نے انہیں ملک دیا، میں نے انہیں رزق دیا، میں نے انہیں دولت دی، میں نے انہیں اسباب دیے، یہ میرے ساتھ میں جھکنے کی بجائے کفارت نہ شکر ہوئے نہ فرمان ہوئے، کیسے ہوئے؟ یہ میں نے 15 باتیں آپ کو اللہ کے نبی کی بتائی ہیں، اور یہ تو بنیادی چیزیں آگے سے کتنے جہان جنم لے رہے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ پر کیا فرق؟ تم نے یہ کیا، جب یہ کیا تو اللہ نے کیا کیا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، پھر میں نے انہیں بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا، ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر دشمن کا خوف مسلط کر دیا، ان کی زمین کی برکتوں کو میں نے واپس لے لیا۔ حفاظت کرے، موت نہیں آ سکتی، دیکھتے نہیں ہو فرعون نے چوری پکڑی، اللہ نے حفاظت کی، فرعون کی چوری نہیں کر سکی۔ پھر خلیل اللہ نے چوری پکڑی، فرعون کو کافر تھا، خدائی کا دعوے دار تھا، دشمن تھا، یہ تو خلیل ہے، یہ تو ابراہیم ہے، یہ تو اول الانبیاء ہے، اب چوری خلیل کے ہاتھ میں ہے۔ فرعون کو ڈھونڈتا پھرا اور تلاش نہ کرتا تھا، یہاں تو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آگے گرا پڑا ہے، یہ چھری لیے ہوئے اور یہ چھری چلنے کو تیار ہے، اسلام کی ابراہیم چلنے کو تیار ہے۔ حفیظ نے کہا مجھے بچانا ہے، خلیل کی چھری نہیں کاٹ سکی، نہ فرعون کی چھری چل سکی، نہ خلیل کی چھری چل سکی۔